السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 53، آیت 172 تا 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور رحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔
یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو تم کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تمہیں، واشکرو اور تم شکر کرو، للہ اللہ تعالی کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو خاص اسی کی، تعبدون عبادت کرتے، انما صرف حرما اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتتا مردار، والدما اور خون، ولحم اور گوشت، الخنزیر سور کا، وما اور وہ چیز کے، اہلا بھی پکاری گئی وہ، لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، فمن اضطر پھر جو شخص ناچار مجبور کر دیا گیا، غیرہ نہ ہو باغن سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا، فلا اسم تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما اس کو جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب سے، ویشترون اور وہ لیتے ہیں، بہی اس کے بدلے، ثمنن مول پیسے، قلیلاً تھوڑے سے، اولئک یہ لوگ، ما یاکلون نہیں بھر رہے نہیں کھا رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر، النار آگ ہی، ولا یکلمہم اور نہیں کلام کرے گا ان سے، اللہ تعالی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم بہت دردناک۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خریدا، الضلالہ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ، علی النار آگ پر، ذالک یہ، بأنہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، نزلہ نازل فرمائی، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے، اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق یقیناً مخالفت میں ہے، بعید بہت دور والی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، طیبات کھانے کا حکم دیا، پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، اور یہاں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ اس سے پیچھے کی آیات میں اللہ نے تمام لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں سے کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں۔ عبادت کے ساتھ کھانے پینے کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم حج کریں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان تمام چیزوں کے ساتھ کھانے پینے کا ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اگر ہمارا کھانا پینا، ہماری کمائی، ہماری آمدنی یہ حلال اور طیب ہوگی تو عبادات قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال بھی
مقبول ہوگا. اور اگر ہمارا کھانا پینا اور پہننا اور کمانا اور ہماری آمدنی یہ حرام کی ہوئی تو نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی، یہ تمام کا تمام رد ہوگا، ردی ہو جائے گا. تو عبادات کی قبولیت کے ساتھ، عبادات کی قبولیت کا کھانے پینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے. اگر عبادات قبول کروانے کا ارادہ ہو تو ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے پر، پینے پر، کمائی پر، اپنی آمدنی پر پوری توجہ دیں. اگر ہمارا کھانا پینا کمانا حرام کا ہوا، عبادات کرنے کے باوجود عبادات رد کر دی جائیں گی. اور اس کا ہم میں سے اکثر لوگ بہت کم خیال کرتے ہیں. جو آیا کھا لیا، جو آیا پی لیا، اور کمانے میں کوئی پرواہ نہ کی. حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں، اس لیے نمازی بھی ہوگا، عبادت گزار بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، مگر ساتھ میں بینک کا گن مین بھی ہوگا، بینک کا مینیجر بھی ہوگا، کیشیئر بھی ہوگا، سودی اداروں میں کام کرنے والا بھی ہوگا، اور دوسری طرف نماز وقت پر پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، حاجی صاحب بھی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بھی ہے، مگر ساتھ میں رشوت خور بھی ہے، حرام خور بھی ہے، دو نمبریاں اور دو رنگیاں کر کے مال کمانے والا بھی ہے. تو یاد رکھیے، اگر ہمارا کھانا پینا کمانا یہ حلال کا نہ ہوا، ہم نمازی ہو کر بے نمازی رہ جائیں گے، عبادت گزار ہو کر عبادت قبول نہیں ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب. اور فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اسے جو غذا دی گئی وہ بھی حرام کی. تو پھر فرمایا بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لذلک. تو جس کا کھانا پینا اور پہننا، اس کا لباس حرام کا، اس کے پیٹ میں موجود کھانا حرام کا، اس کے پیٹ میں موجود پانی حرام کا، تو پھر ایسے شخص کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ سبحانہ و تعالی طیب ہے، اللہ رب العالمین طیب پاک ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہی کو قبول کرتا ہے. لا یقبل الا طیبا، پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالی، پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا، یعنی ایمان والوں کو بھی اللہ نے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا، اور رسولوں کو بھی اللہ نے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا. تو اس لیے پیارے بھائیو، اگر کھانا پینا حرام کا ہوگا تو دعائیں مردود ہوں گی. اور مکہ کے مشرکین کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال دینا ہے، اس لیے بیت اللہ کی تعمیر میں انہوں نے پورا اہتمام کیا کہ حرام کا پیسہ شامل نہ کیا جائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ مردار کو، جو بغیر ذبح کیے مر جائے، اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے
اللہ کے ماں سوا کے لیے اس کو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر بھی حرام چیزوں یا حرام جانوروں کے یا حرام پرندوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، صحیح مسلم حدیث نمبر 1934۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کچلی والے جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح دیگر احادیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ مینڈک شکار نہیں ہے، اس لیے مینڈک کو نہیں کھایا جائے گا، اور بعض کو فاسق کہا گیا تو فاسق خبیث ہیں وہ بھی حرام ہے، ان کو بھی نہیں کھایا جائے گا، جیسے سانپ، بچھو، کوا، چیل، چھپکلی، ان چیزوں کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ فاسق ہیں وغیرہ۔ اور اسی طرح بعض چیزوں کا نام لے کر بتا دیا کہ وہ حرام ہیں، مثلا گھریلو گدھا، تو یہ گھریلو گدھا کھوتا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات، عزا وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے یا آگ کے نام پر مجوسی کیا کرتے تھے۔ اور اسی میں وہ جانور اور وہ چیزیں بھی ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت اور ان کی خوشنودگی اور تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے ہوئے یا ان سے امیدیں رکھتے ہوئے قبروں، آستانوں پر یا گھروں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں کی نام کی نیازیں دے کر آتے ہیں، مثلا حجویری کے دربار پر، پاک پتن کے دربار پر، تو یہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ بندہ لعنتی ہے، صحیح الجامع الصغیر۔ اور اسی طرح علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ یرید بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحۃ مرتدا وذبیحته ذبیحۃ مرتد، تفسیر عزیزی وغیرہ۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے اگر مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہوگا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جانے والے ان کے آستانوں پر ذبح کیے جائیں یا کہیں اور، یہ جانور بھی حرام ہیں۔ اور جو شخص مجبور کر دیا گیا ہو، جنگل میں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جان بچانے کی خاطر اگر خنزیر کچھ کھا لے، اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو چھپا لیتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ آیت گو کہ علماء یہود کے تعلق سے ہے، مگر یہ عام ہے اور ہر وہ شخص کو شامل ہے، ہر اس شخص کو شامل ہے جو دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو چھپاتا ہے، حق کو چھپا لیتا ہے۔ ثمنن قلیلا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت لے سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دنیا جہان کی ساری دولتیں بھی مل کر وہ آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی کو لے لیا،
ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اور کتاب اللہ نے اتاری اور ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور حق کو جانتے بوجھتے اس کو چھوڑ دیا اور دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔